عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مسئلے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ مسئلہ جو کسی صاحب نے پوچھا ہے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے، اور اس سے انسان غافل ہے، اور اس پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، گناہوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے، اس لیے ہر وقت انسان کو گناہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ بھی خوب زیادہ کوشش کریں اس مسئلے پر عمل کرنے کی۔ مسئلہ سن لیجئے، اس کے بعد میں اس کا جواب بتاؤں گا کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر انسان عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے شہروں میں، سب سے زیادہ شہروں میں، گاؤں میں تو قریہ بستی بستی یہ کم ہی عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اس کام میں مبتلا ہیں، اس فعل میں مبتلا ہیں۔ لیکن شہر میں اکثر عورتیں اس بات میں، اس فعل میں مبتلا ہیں۔ وہ فعل یہ ہے کہ عورتیں چوڑی غیر مرد سے ان کے ہاتھوں سے پہنتی ہیں۔ عورتوں کا غیر مرد کے ہاتھ سے چوڑی پہننا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں زیادہ تر عورتیں ایسی ہیں کہ وہ دکانوں پر جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، چوڑیاں۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے سنیں گے آپ؟ اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی جلال الدین اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544 پر آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ عورتیں جو غیر مردوں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عورتوں کو چوڑیاں پہننا حرام ہے، حرام ہے نا۔ غیر مرد کے ہاتھ میں، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہننا حرام ہے۔ اسی مسئلے کو مجدد اہل سنت حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں پوچھا گیا، اور ان سے سوال یہ کیا کہ آج کل کی عورتیں اپنے ہاتھ کو غیر مرد کے ہاتھ میں دے کر چوڑیاں پہنتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مجدد اعظم فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 4208 پر ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 208 پر ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام، یعنی ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام۔ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز سمجھتے ہیں وہ مرد دیوس ہیں، دیوس۔ ان مردوں کے بارے میں مجدد اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ایسے مرد جو اپنی عورتوں کو بازار میں بھیج کر کے چوڑیاں پہنواتے ہیں غیر مرد کے ہاتھ سے، وہ مرد اپنی عورتوں کے حق میں دیوس ہیں، دیوس۔ دیوس کی تعریف سنیں گے آپ؟ دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی بیوی کا دلال ہو، دلال، اپنی بیوی کا دلال ہو۔ غور کرو میرے دوستو، جو اپنی بیوی کا دلال ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اپنی بیوی کا دلال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کسی اور کا قول نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو سنت کی جان امام احمد رضا خان، ہم سب کی جان، ان کا فتویٰ ہے یہ کہ جو آدمی اپنی عورتوں کو بازار میں بھیج کر کے غیر مرد کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنواتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ مرد دیوس ہیں، اپنی عورتوں کے دلال ہیں۔
اپنی عورتوں کے دلال ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کرو، اور جو اپنی عورتوں کو بازار میں بھیج کر کے چوڑیاں پہنواتے ہیں غیر مرد کے ہاتھ سے، ان کو اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، ایسے کام سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے اس پر لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ لوگوں اس مسئلے پر خوب زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم اپنی عورتوں کے ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دیں گے کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے دیوس کہا ہے کہ آپ دلال کھائیں گے، آپ دلال ہوں گے، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ آج ہی سے اس بات پر عمل کریں کہ اگر آج سے پہلے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف فرما دے، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پیران پیر غوث اعظم کے صدقے میں کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔